الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال عز وجل في موضع آخر ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. معزز حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک بڑا بلند مقام و مرتبہ رکھتی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جن خصوصیات سے نوازا، امت کی دوسری عورتوں کو وہ خصوصیات میسر نہیں ہوئی. انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھر میں آپ کے رفاقت میں زندگی گزارنے کا شرف حاصل کیا. جو گھرانہ عزت والا گھرانہ تھا، جو گھرانہ ایسا تھا جس میں اللہ رب العالمین کی وحی کا نزول ہوتا تھا، جس میں فرشتے آتے تھے، جو گھر ایسا تھا کہ جس میں نبوت کا روشن چراغ سکون حاصل کرتا تھا، جو شرف و مقام، جو مرتبہ امہاتulMomineen کو حاصل ہوا، امت کی دوسری عورتیں یکسر اس سے محروم رہیں. انہوں نے نجی زندگی کے شرعی احکام و مسائل، پرسنل لائف کے احکامات جن کا تعلق شریعت سے، انہوں نے امت کے سامنے اسے
پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور شرعی مسائل کے جو گوشے اہل ایمان سے مخفی رہ گئے تھے، خاص کر عورتوں سے متعلق مسائل، انہوں نے پورے طور پر بعد والوں کے سامنے اجاگر کیا۔ یہ مبارک سلسلہ، سب سے پہلے یہ میں بات کہہ دوں، جو امہاتulمومنین کی موضوع پر شروع کیا گیا ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہایت مفید ہے۔ جہاں اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کو جلا اور روشنی ملتی ہے، اور عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں فلمی دنیا کی ایکٹر اور ایکٹریس کا نام اچھی طرح یاد ہوتے ہیں، ہم ان کے کردار سے واقف ہوتے ہیں، ہمیں کرکٹ کی دنیا کے مشہور لوگ، غیر معروف لوگ، سب لوگوں کی تفصیلات کا علم ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے پیغمبر نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات امہاتulمومنین کی تعداد اور ان کے ناموں کا بھی علم نہیں۔ یہ کتنی بڑی کم نصیبی ہے کہ جس مذہب کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، اس مذہب کے رہبر اعظم پیغمبر آخر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات، جنہوں نے دین کی ڈھیر ساری معلومات ہم تک فراہم کی، ان کی تعداد کیا تھی، ان کے ناموں کا ہمیں علم نہیں، ان کی کردار سے ہم واقف نہیں۔ یہ بہت بڑا افسوس کا مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ سورہ احزاب کی ایک آیت میں واضح فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ رب العالمین نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کے گھر میں زندگی گزار رہی ہو، تم امت کے لیے مثالی ہو، قدوہ ہو، نمونہ ہو، تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر چال وہ امت کے لیے مثال کا درجہ رکھتی ہے، نمونے کا درجہ رکھتی ہے۔ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس کا خیال رکھو۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ان کے مقام و مرتبہ کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتهم، پیغمبر مومنوں پر ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، جتنا ایک شخص کا اپنی جان پر حق ہے، اپنی زندگی پر حق ہے، اس سے کہیں زیادہ پیغمبر مومنوں پر حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں۔ وازواجہ امہاتهم، یہاں اللہ رب العالمین نے انہیں پیغمبر کی بیویوں کو امت کی، یعنی قیامت تک آنے والی جو امت ہے، افراد ہیں، سب کی ماں قرار دیا۔ وازواجہ امہات، آیت تطہیر قرآن کے اندر موجود ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ آیت تطہیر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پیغمبر نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی ہر قسم کی آلودگی، ہر قسم کی یعنی خباثتوں سے پاکی اور صفائی کی اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی کہ یہ پیغمبر کی بیویاں، جس طرح پیغمبر کا گھر پاک صاف ہے، پیغمبر کی ذات طاہر و مطہر ہے، ویسے ہی پیغمبر کی بیویاں بھی ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہیں۔
اللہ رب العالمین نے انہیں ہر قسم کی گندگیوں سے، خباثتوں سے پاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے پیغمبر کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، سکونت پذیر رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی رہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اہتمام کرتی رہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کے گھرانے والیوں، اللہ رب العالمین تمہیں ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں تمہاری صفائی کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹی لخت جگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور اپنی چادر میں شامل کیا، اور اللہ رب العالمین سے فرمایا کہ اللہ یہ بھی اہل بیت سے، یہ بھی میرے اہل بیت سے، یعنی ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر دے۔ تو یہ پیغمبر کی بیویوں کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو انہیں اہل بیت میں شامل کیا، اور پھر دوسرا مقام و مرتبہ یہ اللہ نے بتلایا کہ ان کو ہر قسم کی نجاستوں، آلودگیوں، کثافتوں سے پاک صاف کیا۔ جب ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا تھا اور یہ فضل و شرف کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھی، تو ظاہر سے بات ہے اللہ رب العالمین کے ہاں سے ان کو 2 گنا دوہرا اجر ملنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بشارت بھی سنائی قرآن کے اندر کہ آپ کی دینی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ دنیا کی دیگر عورتوں کے سامنے بہت بڑا ہے، اس لیے آپ کو 2 گنا دوہرے اجر کا، ثواب کا آپ کو اسے خوشخبری دی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کہ نبی کی بیویوں تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو بھی ان کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک کاموں کا اہتمام کرے گی، اللہ رب العالمین انہیں نیکیاں کرنے والوں کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ للمحسنات منکن اجرا عظیما واعتدنا لها رزقا کریما، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے پاکیزہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ ایک مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی عام عورتوں کے مقابلے میں ان کو 2 گنا اجر، دوہرے اجر سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نوازے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کی دینی ذمہ داریاں بھی بتلائی، چونکہ وہ دنیا کے عام گھروں میں نہیں رہنے والی تھی، ایسے گھر میں رہتی تھی جہاں میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام اترتا تھا، وحی کا نزول ہوتا تھا، اور جہاں یہ نبوت کا روشن چراغ قرار پاتا تھا، سکون پاتا تھا، ٹھہرتا تھا، رات گزارتا تھا، ایسے گھر میں یہ عورتیں رہتی تھیں، یہ بیویاں رہتی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی کہ آپ کی دینی ذمہ داریاں معمولی نہیں، آپ ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، کہ تمہارے گھروں میں اللہ رب العالمین کی آیات کی جو تلاوت کی جاتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جو پڑھا جاتا ہے ان کو یاد کرو۔ اے نبی کی بیوی، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان آیات کو یاد کرو، ان کے احکامات کو یاد کرو، پیغمبر کی احادیث کو یاد کرو۔ وَذْكُرْنَ کے کثیر علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پھر ان کو بیان کرو، یاد کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ رب العالمین بڑا باریک بھی باخبر ہے۔ ان کے زہد و ورع اور تقوی کا کیا کہنا، جب اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ یا تو وہ اپنے لیے دنیا پسند کر لیں یا آخرت کو اختیار کر لیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کو اپنے لیے پسند کیا اور دنیا کو ترک کر دیا کہ ہمیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔
اے نبی کی بیویوں، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر وہ دنیا چاہتی ہیں، دنیا کی زینت چاہتی ہیں، دنیا کی زندگی کا آرام و سکون چاہتی ہیں تو آؤ ہم تمہیں دنیا کے کچھ ساز و سامان دے دیں اور تمہیں اچھی طرح رخصت کر دیں، اور اگر تم اللہ رب العالمین، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو نیکیاں کرو، نیکیاں کرو، نیکیوں کا اہتمام کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا۔ تو یہ ازواج مطہرات کا، امہاتulمومنین کا یہ مقام ہے۔ یہ ازواج مطہرات ہمارے لیے عملی زندگی میں، خصوصاً ہماری خواتین کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے جو چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی جنت نظیر بن جائے، ان کے لیے عملی زندگی میں چلتی پھرتی دعوت دین کا مجسم نمونہ تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ہماری مائیں چاہتی ہیں، ہماری بہنیں چاہتی ہیں، ہماری بیٹیاں چاہتی ہیں کہ وہ مثالی بیوی بن کر زندگی گزارے، مثالی بیٹی بن کر زندگی گزارے، مثالی ماں بن کر زندگی گزارے، تو انہیں چاہیے کہ وہ فاطمہ کی راہ کو اختیار کرے، وہ فاطمہ کی راہ پر چلے، فاطمہ الزہرا کی راہ پر چلے۔ اگر انہیں مثالی ماں بننا ہے تو وہ خدیجہ بنت خویلد کے طریقے کو اختیار کریں، اور اگر انہیں مثالی بیوی بننا ہے تو وہ پیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ محبوبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طرز زندگی اختیار کریں۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں اپنی زندگی اور اپنے کردار کو سنوارنا چاہتی ہیں تو انہیں ازواج مطہرات، اپنی ماں امہاتulمومنین کی سیرت کے سانچے میں، ان کے کردار کے سانچے میں پوری طرح ڈھالنا ہوگا اپنے آپ کو، اگر وہ چاہتی ہیں کہ کامیاب زندگی گزارے، ایسی زندگی جس میں دنیا میں بھی عزت ہو اور آخرت میں بھی سعادت ہے حاصل۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ سب سے پہلی بیوی جن کے بارے میں آپ سن چکے ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد تھی، اس کے بعد آپ نے دوسری شادی حضرت سودا سے، پھر عائشہ سے، اور چوتھی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، پانچویں بیوی المومنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑی محدثہ اور فقیہ اور عالمہ تھی، اور چھٹی بیوی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ساتویں بیوی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آٹھویں بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، نویں بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10ویں بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 11ویں بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 11 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ ریحانہ کے بارے میں سیرت نگاروں کا، مورخین کا اختلاف ہے کہ یہ بیوی تھیں یا لونڈی تھیں۔ اکثر مورخین اور سیرت نگاروں کی رائے یہی ہے کہ ریحانہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتی تھی، یہ آپ کی لونڈی تھی، ریحانہ لونڈی تھی، اور دوسری لونڈی ماریہ قبطیہ تھی جن کا تعلق مصر سے تھا۔ تمام بیویوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ بنت خویلد سے تھی، جیسا کہ بھی آپ نے سنا، اور ابراہیم کی والدہ جو آپ کی آخری اولاد تھی اور جس کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا، بڑے رنجیدہ اور افسردہ ہوئے، بلکہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جو ہے نکل آیا، آپ دیدہ ہو گئے، اس قدر آپ دیدہ ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی ماں ماریہ قبطیہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں 2 بیویاں وفات پا گئی تھی۔ ایک نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، دوسری مدینہ کی زندگی میں ہجرت کے 4تھے سال حضرت زینب بنت خزیمہ وہ دنیا سے چل بسی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے 9 بیویاں چھوڑی۔ زینب بنت خزیمہ، خدیجہ بنت خویلد کو چھوڑ کر 9 بیویاں تھیں۔ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ تعدد زوجات کا بھی مسئلہ بہت ہے، اور اکثر مستشرقین اور غیر مسلمین کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور بہت سے نو مسلم یا کہیے کہ مسلمان پڑھے لکھے لوگ ان کے شکوک و شبہات کا
شکار ہو جاتے ہیں. اور اکثر جس مقصد سے یہ لوگ الزام تراشی کرتے ہیں، عرضہ سرائی کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان میں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوس کا غلام ظاہر کرے. یہ ہوس پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو عورت کا نشہ تھا، اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اتنی شادیاں کی اور لونڈیاں رکھی. حالانکہ اگر بنظر انصاف تاریخ کا اور سیرت کا مطالعہ کیا جائے، احادیث مبارکہ وغیرہ پڑھی جائے، تو یہ بات پورے طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑے مقاصد، بڑی حکمتیں اور بہت ساری مصلحتیں تھیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیاں کرنے کا پورا اختیار دیا تھا. سب سے پہلا مقصد جو شادی کرنے کا تھا وہ اسلام کی دعوت کو عام کرنا. اسلام کی دعوت کو عام کرنا. مختلف قبائل کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا رشتہ قائم کیا تو دعوت کے کام میں بڑی آسانی پیدا ہو گئی. جو لوگ آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے ممد و معاون اور آپ کے مددگار بن کر سامنے آئے. جب آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے تو جس قبیلے کے لوگوں سے، عورتوں سے آپ نے شادی کی تھی، اس قبیلے کے لوگ آپ کے بچاؤ کے لیے آئے، حفاظت کے لیے آئے. دوسرا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلے کی عورت کے ساتھ شادی کی، اس قبیلے کے اکثر لوگ، بلکہ مکمل پورے طور پر اس قبیلے کے سارے لوگ آپ کے طرز عمل اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر حلقہ بوش اسلام ہو، سب کے سب مسلمان ہو گئے. تاریخی روایتوں میں اس قسم کے واقعات درج ہیں. آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. جہاں جہاں آپ نے رشتے ازدواج قائم کیا، جہاں جہاں آپ نے شادی کی، اپنا سسرال بنایا. تیسرا مقصد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مردوں کو، شوہروں کو درس دینا چاہتے تھے، سبق دینا چاہتے تھے کہ میرے گھر میں، میری زوجیت میں 11 بیویاں رہتی ہیں، میں 11 بیویوں کے ساتھ پورے طور پر انصاف کا معاملہ کرتا ہوں، ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں، ان کو عزت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیتا ہوں. امت کے لوگوں کو، امت کے مردوں کو، شوہروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دینا چاہتے تھے کہ تم بھی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ شفقت و نرمی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو. اور چنانچہ آپ نے حدیث میں فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں آپ نے بیش قیمتی نصائح فرمائے، وہاں آپ نے یہ بھی فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی میری نصیحت کو قبول کرو. استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی میری وصیت کو قبول کرو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین اخلاق کا مالک وہ انسان ہے جو اخلاق کے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے اعتبار سے بہترین اخلاق کا مالک ہو. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. اور آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے خیر والا انسان ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا انسان، مثالی انسان ہو، حسن سلوک کرنے والا انسان ہو، ان کے حقوق کی رعایت کرنے والا انسان ہو. اور ایسی بیویوں کے بارے میں جن میں کچھ کمزوریاں ہوں، کچھ خوبیاں ہوں، کچھ اچھائیاں ہوں، کچھ برائیاں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو نصیحت فرمائی، لا یفرق مومن مومنہ، کوئی شوہر، کوئی مرد اپنی عورت سے کسی کمی کی بنیاد پر دشمنی اور بغض نہ رکھے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی اس کے اندر کمی ہے، اخلاقی کمی ہے یا کوئی بھی کمی ہے، تعلیمی کمی ہے، اور کھانے پکانے کا سلیقہ اسے نہیں معلوم، وہ عصری تعلیم سے واقف نہیں ہے، کسی بھی قسم کی اس کے اندر کوئی کمی ہے. اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو کوئی اللہ نے خوبی بھی رکھی ہوگی. ہو سکتا ہے وہ دنیا کے معاملات کو اچھی طرح نہ جانتی ہو لیکن بہت اچھا کھانا بنانا جانتی ہو سکتا ہے بہت زیادہ خوبصورت نہ ہو لیکن اس کی سیرت بہت اچھی ہو، اس کے معاملات بہت اچھے ہوں، اس کا حسن سلوک آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو، وہ ایماندار ہو، امانت دار ہو، پیٹھ پیچھے اپنی امانت کی آپ کی امانت کی حفاظت کرتی ہو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہو. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کو مارنے پیٹنے سے باز آ جاؤ. ان کرہ منہا خلقا، کوئی عادت ناگوار معلوم ہو، رضی منہا آخر، دوسری عادتیں اس کی اچھی ہوں گی، اس کو دے کر کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو، درگزر کرو، معاف کرو، زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو.
چوتھا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شادیاں کی تھی اس لیے کی تھی، اس مقصد سے کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرسنل لائف، جو آپ کی نجی زندگی کی تفصیلات تھی، وہ کون بتاتا؟ ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کی زندگی میں مکے میں انتقال کر گئی۔ ظاہر سی بات ہے جب بیویاں ہوتی اور تعداد میں زیادہ ہوتی تو بہتر طریقے سے یاد رکھتی اور وہ امت کے سامنے بیان کرتی۔ نجی زندگی کی جو تفصیلات تھیں باقاعدہ حدیث میں محدثین نے اس پر باب قائم کیا ہے، تو وہ تفصیلات امہات المومنین نے امت تک پہنچایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کے مخصوص مسائل بھی آیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات نے ان مسائل کو محفوظ رکھا، ان احکامات کو محفوظ رکھا اور امت تک عورتوں کے وہ مخصوص مسائل ان کو پہنچایا، ورنہ آج ہم محروم ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرنے کا مقصد، جیسا کہ یہ دشمنان اسلام باور کراتے ہیں، معاذ اللہ کی ہوس پرستی کا الزام لگاتے ہیں اور آپ کو عورت پرستی اور خواہشات کا غلام کہتے ہیں، اس طرح کا الزام لگاتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا مقصد دنیاوی بادشاہوں کی طرح عیش و عشرت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عین جوانی میں جب آپ 25 سال کی عمر میں تھے ایک بیوہ اور عمر رسیدہ عورت سے شادی نہ کرتے۔ وہ کنواری اور ہم عمر عورت کو اپنے لیے منتخب فرماتے، پسند فرماتے، لیکن آپ نے ہم عمر عورت، کنواری عورت کا انتخاب کرنے کے بجائے ایک بیوہ عورت کا انتخاب کیا، اور وہ بھی اپنی سے بڑی عمر والی عورت کا انتخاب کیا۔ اور یہی نہیں، اس سے آگے بڑھیے، جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دوسری عورت کو اپنے حرم میں داخل کیا وہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ مورخین کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں، ان کی عمر اس وقت 50 سال سے زائد تھی۔ آپ نے اپنی جوانی کے بہترین ایام 25 سال کی شادی ہوئی، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 50 سال کی زندگی آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارا۔ یعنی زندگی کے 25 سال کے ایام آپ نے، جوانی کے ایام، طاقت کے ایام، توانائی کے ایام، آپ نے خواہشات جس میں انگڑائیاں لیتی آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارا تھی۔ پھر آپ نے دوسری شادی کی، جو دوسری عورت کا انتخاب کیا وہ بھی بیوہ تھی، وہ بھی عمر رسیدہ تھی، آپ کے ہم عمر تھی، 50 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، 50 سال 51 سال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر۔ تو ہر اعتبار سے ان کے الزامات غلط ہیں۔ اور چھٹا مقصد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کے، جو آپ نے اپنے ارد گرد ان بیویوں کی کثرت تھی، آپ کے انتخاب کیا تھا شادی کرنا، آپ کا مقصد یہ تھا اس سے کہ مکی زندگی میں آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک باحیات تھیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حرم میں داخل کیا، لیکن جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ شادیاں کی اور کئی عورتوں کو اپنے حرم نبوی میں داخل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ کے اندر غزوات ہوئے، مدینہ کے اندر جنگیں ہوئی، پے در پے کئی جنگیں ہوئی، بہت سارے صحابہ اور مسلمان شہید ہوئے، تو ان بیوہ عورتوں کا خیال نہ رکھا جاتا تو کون رکھتا؟ ان کو کس کے سہارے چھوڑا جاتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیوہ عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کیا۔ ان کی اولاد کو تحفظ کون فراہم کرتا؟ ان کی اولاد کو تحفظ فراہم کرنا بھی ایک مسئلہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صالح تربیت کے لیے، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کی اولاد کو ان سے شادیاں کی، بیوہ عورتوں سے شادیاں کی۔